یہ ان خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں میں نے کبھی قدم رکھا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنی مشکل میں ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مشکل وقت کے بارے میں، اور میرے پاس 20 منٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک کہانی یاد دلاؤں جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ آپ اس کہانی کو جانتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی سے کچھ سبق نکالیں تاکہ آپ اور میں اپنی زندگی کے مسئلوں کو بہتر طریقے سے سمجھ اور حل کر سکیں۔ ہم سب کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، میرے بھی کچھ مسئلے ہیں اور آپ کے بھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے مسائل زیادہ ہیں اور کسی کے کم۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتے ہیں، جو بھی حالات آپ پر آ رہے ہیں چاہے اچھے ہوں یا برے، اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر وہ حالات آپ کو اللہ سے دور لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی حالت سے گزر رہے ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اللہ کے قریب ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے، اللہ کے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مجھے 2 نام سنائی دے رہے ہیں، رسول اللہ اور حضرت یوسف۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کا ایک حصہ ہو، آپ کو سب سے خوبصورت اور بہترین انداز میں پیدا کیا گیا تھا۔ بعض صحابہ یہاں تک کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ لیکن قرآن میں انبیاء کی کہانیوں میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر ان کی زندگی میں مشکلات آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، ذرا سوچے، سب سے خوبصورت اور بہترین کہانی، مگر وہ کہانی مشکلات اور تکالیف سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور اپنے ہی بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھیں شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مشکل میں ہو یا آسانی میں، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے ایسا کچھ کروا دے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، تو سمجھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کی شادی اس شخص سے نہیں ہوگی تو چاہے آپ کتنا بھی چاہیں وہ نہیں ہوگی۔ آپ اس دنیا میں پہلے شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، یہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں اس شخص سے شادی کروں گا، لیکن ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، آپ اپنے ایمان اور اللہ سے تعلق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اس طرف مت جاؤ۔ تو حضرت یوسف کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، مگر بڑے بھائی نے کہا نہیں، بس اسے کہیں دور پھینک دو، سوچو تو صحیح، وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، ایک انسان ہے، اور اوپر سے خوبصورت معصوم بچہ بھی ہے۔ جب ہم کسی پیارے بچے کو دیکھتے ہیں جو ہمارا نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اس بچے کو اپنا سکتا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو ان بھائیوں نے کہا اسے کہیں پھینک دو۔ پھر اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور کہا ابا جان اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، مزے کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ حضرت یوسف کے والد کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف؟ مجھے ڈر ہے کہ شاید اسے نقصان پہنچے، شاید کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ خیر، وقت کی کمی کی وجہ سے میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے۔ ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اللہ آخر میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور جو لوگ صبر نہیں کرتے اور حرام کام کرتے ہیں اللہ انہیں آخر میں تباہ کر دیتا ہے، انہیں نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان سے اوپر جائے، مگر ان کے منصوبے کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف کو ان سے بلند کر دیا۔ اگر وہ حضرت یوسف کو کنویں میں نہ پھینکتے تو وہ ان سے بلند نہ ہوتے، اگر وہ حضرت یوسف کو نہ لے جاتے اور انہیں کنویں میں نہ ڈالتے تو وہ لوگ جو انہیں اٹھانے والے تھے انہیں نہ اٹھاتے، اگر انہوں نے حضرت یوسف کو نہ اٹھایا ہوتا تو وہ انہیں بازار میں فروخت نہ کرتے،
اگر انہوں نے انہیں بازار میں فروخت نہ کیا ہوتا تو عزیز مصر انہیں نہ خریدتا. اگر عزیز مصر انہیں نہ خریدتا تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا, اور اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے. اگر وہ جیل میں نہ جاتے تو جیل میں ان دو لوگوں سے نہ ملتے جنہوں نے خواب دیکھے تھے, اور حضرت یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی. اگر وہ ان دو لوگوں سے نہ ملتے اور ان خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو انہیں نہ بلایا جاتا. اگر انہیں نہ بلایا جاتا تو وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے. اگر وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو بادشاہ انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بناتا. اگر انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بنایا جاتا تو ان کے بھائی ان کے پاس اناج مانگنے نہ آتے. اللہ نے حضرت یوسف کو بلند کرنے کے لیے ان تمام حالات کو ترتیب دیا. جو لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے, اللہ نے حضرت یوسف کو ان سب سے اوپر کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ تقوی اور صبر رکھتے ہیں اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کوئی آپ کے خلاف سازش کرے, پریشان نہ ہو, صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. وہ کچھ اور پلان کرے, آپ صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. وہ تیسری چیز پلان کرے, آپ صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. جب آپ کے پاس صبر اور تقوی ہوگا تو اللہ آپ کو اپنی نظروں میں بلند کرے گا. تھوڑے وقت میں اللہ آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچا دے گا. حضرت یوسف کو کنویں سے نکل کر اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملنے میں کتنے سال لگے؟ کچھ روایتوں کے مطابق 40 سال سے زیادہ وقت لگا. اگر میں آج تکلیف میں ہوں, کل تکلیف میں ہوں, اگلے ہفتے تکلیف میں ہوں, مجھے کام پر مسئلہ ہے, گھر پر مسئلہ ہے, سڑک پر مسئلہ ہے, کہیں اور مسئلہ ہے, تو لوگ کہیں گے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. چلو ان کے پاس چلتے ہیں جو بھی ان کو بولتے ہیں عامل یا کچھ اور. پھر وہ کہیں گے ہاں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نند تم سے جلتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ساس کچھ کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خاندان میں کوئی کچھ کر رہا ہے. واللہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں. میری زندگی میں بھی مسائل ہیں. لوگوں کو الزام نہ دے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے. کبھی کبھی آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. برائے کرم سمجھے, حضرت یوسف کو دیکھیں, ان کے ساتھ لگاتار مشکلیں پیش آتی رہی, لیکن آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیا کہا. یہ پوری کہانی کا بہترین سوال ہے. کیا آپ یوسف ہیں؟ ان کا مقام دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. ذرا سوچیں آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں. 1 منٹ نکال کر انہیں گنے کتنے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں. کیا آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اسکول میں مسئلہ ہے, مجھے گھر میں مسئلہ ہے, مجھے شاید صحت کا مسئلہ ہے, میرے بال نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں, میرے بھی بال نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کہا کہ میں ابھی تک شادی شدہ نہیں ہوں. کسی نے کہا کہ مجھے طلاق کا مسئلہ ہے. کتنے مسئلے؟ 5 یا 10. جن کے پاس 10 سے زیادہ مسئلے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. یہ تو مسائل ہیں. اللہ کے فضل کیا ہے؟ ہمارے پاس آنکھیں ہیں, کان ہیں, ناک ہے, زبان ہے, دانت ہیں, ہونٹ ہے, گال ہے, پیشانی ہے, انگلیاں ہیں, پیر ہے, دل ہے جو روزانہ 1,36,000 بار دھڑکتا ہے بغیر کسی بیٹری کے. جگر کام کر رہا ہے, گردے صحیح چل رہے ہیں, ہم چل پھر رہے ہیں, ہڈیاں ہیں, ٹانگیں ہیں, ہاتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہ دیکھو کہ تمہارے جسم میں کیا ہے, بس یہی کافی ہے. تم کبھی اس کو شمار نہیں کر سکو گے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے فضل نہیں گن سکتے. میرے ساتھی ڈاکٹر محمد نے مجھ سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی کہ اگر تم اللہ کے انعامات گننے لگو تو انہیں کبھی بھی پورا شمار نہیں کر سکو گے, لیکن اگر مشکلیں گننا چاہو تو وہ گن سکتے ہو. اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ مشکلیں کم ہیں اور انعام بے حساب. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے خلاف دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا. انہیں معلوم تھا کہ ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ان سے کیا کہا. آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے, میں تمہارے خلاف کوئی انتقام نہیں لوں گا, آج تم سب معاف ہو. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے. میری کامیابی کا تعلق اس سے نہیں کہ کوئی اور نیچے جائے. میرے اوپر جانے کے لیے کسی کا نیچے جانا ضروری نہیں. اگر آپ دل میں کسی کے لیے نفرت رکھیں گے تو آپ خود کڑواہٹ سے بھر جائیں گے. آپ کی صحت خراب ہوگی کیونکہ دل میں نفرت بہت زیادہ ہو جائے گی. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, معاف کریں. اور آخری بات یہ کہ مشکل میں ہمیشہ یہ یقین رکھیں
کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رات کی تاریکی کے بعد سورج کو طلوع کرتا ہے، تو جب آپ اندھیروں میں ہوں تو صبر کریں، سورج ضرور طلوع ہوگا۔